Click the subscribe button, hit the bell icon to never miss another update. بہت عرصے قبل مریم نامی ایک خوش اخلاق خاتون ہوا کرتی تھیں۔ مریم بچپن سے ہی ایک خدا کی عبادت کرتی اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتی تھیں۔ خدا مریم سے اتنا پیار کرتا تھا کہ اس نے ان کے لیے جنت سے کھانا اور پھل بھیجے۔ ایک دن خدا نے جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل نے مریم سے کہا، خدا آپ کو ایک بچے کی بشارت دینا چاہتا ہے۔ مریم نے کہا، لیکن میں تو ابھی شادی شدہ نہیں ہوں۔ جبرائیل نے کہا، یہ خدا کی مرضی ہے اور وہ جو کچھ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ پھر جبرائیل نے انہیں 7 کھجوریں دیں اور غائب ہو گئے۔ مریم نے کھجوریں کھائیں۔ دن گزرے، انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا لیا۔ وہ شہر میں اپنے بچے کو جنم نہیں دینا چاہتی تھیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ لوگ ان کے حاملہ ہونے پر یقین نہیں کریں گے۔ مریم جنگلی صحرا میں پہنچی۔ جب درد شروع ہوا تو وہ کھجور کے درخت کی طرف چل پڑیں۔ مریم نے دعا کی اور خدا سے مدد طلب کی۔ اے خدا، میری مدد کر، میں لوگوں کو جواب نہیں دے سکتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹی ہوں، کاش میں مر گئی ہوتی۔ اسی لمحے آسمان سے ایک آواز آئی، آپ پریشان نہ ہوں، تازہ کھجوریں لینے کے لیے کھجور کے درخت کو ہلائیں، وہ کھجوریں کھائیں اور اگر لوگ آپ سے کچھ پوچھیں تو انہیں بتائیں، میں خدا کے حکم سے کسی سے بات نہیں کرتی۔ جب مریم نے درخت ہلایا تو وہ درخت جو سوکھ چکا تھا اچانک دوبارہ سبز ہو گیا اور کھجوریں نکل آئیں۔ مریم نے کچھ کھجوروں کو اٹھایا اور چوس لیا۔ اسی وقت درخت کے پاس فوارہ نکلا۔ مریم نے چہرے پر تھوڑا سا پانی چھڑکا، کچھ پیا اور پھر اپنے بچے کو جنم دیا۔ جب وہ شہر واپس آئیں تو لوگ ان کے آس پاس جمع ہو گئے اور پوچھا، مریم، یہ بچہ کہاں سے لائی ہو؟ ایک اور نے کہا، تم تو اچھی لڑکی تھی، شرم کرو، اس بچے کو کہاں سے لائی ہو؟ مریم نے کہا، اس بچے سے پوچھو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ لوگ ہنس پڑے اور حیرت سے بولے، کیا کوئی بچہ بات کر سکتا ہے؟ اچانک بچہ روانی سے بولا، میں خدا واحد کا نبی اور غلام ہوں۔ خدا نے مجھے لوگوں کی رہنمائی اور اس کی اطاعت کرنے، زکوٰۃ دینے اور میری پاک والدہ پر رحم کرنے کے لیے ایک کتاب دی ہے۔ لوگ جن کے منہ حیرت زدہ رہ گئے تھے انہوں نے مریم کی باتوں پر یقین کیا اور ان کا احترام کیا۔ 30 سال گزر گئے اور خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی کے طور پر منتخب کیا۔ وہ خدا کی مرضی سے مختلف شہروں کا سفر کرتے اور لوگوں کو خدا کے بارے میں آگاہ کرتے۔ انہوں نے لوگوں کو خدا کی راہ میں زکوٰۃ دینے اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی برتنے اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا سبق دیا۔ لیکن صرف کچھ ہی لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بیان کردہ باتوں کو مانا۔ باقی لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا اور ان سے کہا، اگر آپ سچے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا سے لوگوں کو معجزہ ظاہر کرنے میں مدد کرنے کی درخواست کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ خطرناک بیماریوں میں مبتلا تھے۔ کچھ لوگوں کو جلد کی پریشانی تھی، کچھ اندھے ہو گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مختلف شہروں کا سفر کرتے تھے، بیماروں کو شفایاب کرتے تھے اور خدا کی مرضی سے انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ وہ لوگ جنہوں نے ان کی طرف سے معجزات ہوتے دیکھے ہر روز زیادہ سے زیادہ یقین کرنے لگے اور یہاں تک کہ
ان میں سے کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اگلی منزل تک پہنچے۔ آہستہ آہستہ عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا مشہور ہونا یہودی مذہب کے کانوں تک پہنچا اور انہیں خوف ہوا کہ وہ اپنا مقام کھو دیں گے۔ چنانچہ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اس سے کہا، اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو لوگ عیسیٰ کے مذہب کی پیروی کریں گے، تب وہ لوگوں کو آپ کے خلاف کر دے گا اور آپ کی حکمرانی کو ختم کر دے گا۔ بادشاہ نے ان کی باتوں پر یقین کیا اور اپنے کئی آدمیوں کو عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو ملی۔ وہ ایک باغ میں چھپ گئے، لیکن ایک رات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک مددگار جسے یہودا کہا جاتا تھا، شیطان نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا اور اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو دھوکہ دے دیا۔ وہ بادشاہ کے سپاہیوں کے پاس گیا اور کہا، مجھے معلوم ہے کہ عیسیٰ کہاں چھپا ہوا ہے، میرے ساتھ چلو تاکہ میں تمہیں دکھا سکوں۔ جب یہودا اور سپاہی باغ میں پہنچے تو یہودا نے عیسیٰ علیہ السلام کا کمرہ دکھایا، لیکن اسی لمحے خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافروں سے پوشیدہ کر دیا۔ جب یہودا کمرے سے باہر آیا تو بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دیکھا اور اسے گرفتار کر لیا، اور اگلی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے یہودا کو مصلوب کیا اور اسے پھانسی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے غیبت میں لے لیا اور وہ آج بھی ہم سے پوشیدہ ہیں۔